دعوت حق سورہ شعراء کی آیت 214۔ ترجمہ: اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین اسلام کی دعوت دیں کہ نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے چچاؤں اور ان کی اولاد کو ایک ضیافت میں جمع کیا اور پیغام حق سنایا۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ نادانی کی باتیں نہ کرو، تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے۔ اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ کچھ عرصہ بعد حضور علیہ السلام نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی رسالت کا اعلان کیا، لیکن اہل خاندان نے بات سنی انسنی کر دی اور کسی بات کو قبول نہ کیا۔ قرابت داروں کو تبلیغ کے حکم پر جب عمل درآمد ہو گیا تو سورہ الحجر کی آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا، اور دھیان نہ کر شرک والوں کا۔ آیت 94۔ حکم کی تعمیل میں سیدنا علیہ السلام نے اہل مکہ کو دعوت دی کہ وہ مقررہ دن کوہ صفا پر جمع ہوں، کیونکہ وہ ایک اہم بات ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ سبھی لوگ، جن میں حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے، کوہ صفا پر جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے بلندی پر کھڑے ہو کر حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، اگر میں کوئی اہم بات تمہارے لیے بیان کروں تو کیا تم اسے قبول کر لو گے؟ حاضرین نے ایک آواز ہو کر جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تمہاری بات پر یقین ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم راست گو ہو اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، اللہ نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور میں اس کی طرف سے مأمور ہوں تاکہ میں تمہیں احکام خداوندی کو ماننے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی دعوت دوں، اور اگر تم لوگ اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرو گے تو تم پر اس کا غضب نازل ہوگا۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کلمات کو ادا کیا تو ابی لہب نے چلاتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے یہی بات سنانے کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اور کیا تو نے یہ نہیں سوچا کہ ان باتوں کی اتنی اہمیت نہیں کہ ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر یہاں چلے آئیں؟ پھر ابی لہب نے وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اس کی باتوں پر کان مت دھرو اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ لوگ منتشر ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس صرف 2 افراد رہ گئے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ اس واقعے کے بعد حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں نے ان کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی اور انہیں طعن اور تمسخر کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جب جماعت قریش اور خاص طور پر ابی لہب اور اس کی بیوی جمیل نے یہ دیکھا کہ ان کی زبان کے تیر حضور علیہ السلام پر بظاہر اثر انداز نہیں ہو رہے، تو وہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے پر اتر آئے۔ اگرچہ ابی لہب اور اس کی بیوی کا تعلق مکے کے مہذب طبقے سے تھا،
لیکن اخلاقی طور پر وہ انتہائی پست درجے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دونوں حضور علیہ السلام کی طرف پتھر پھینکتے تھے، جس کے باعث ان کے گھر کی کھڑکیاں جو لکڑی سے بنی ہوئی تھیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ پیسے دے کر آوارہ بچوں کے ذریعے حضور علیہ السلام کے گھر پر پتھراؤ کرواتے تھے اور مردہ جانوروں کی آلائشیں اور ان کی گندگی کو حضور علیہ السلام کے گھر میں پھینکواتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو جمیل اور ابی لہب کے اکسانے پر گلی کوچوں کے بچے اور دوسرے آوارہ لوگ انہیں پتھروں کا نشانہ بناتے، جس سے حضور علیہ السلام کے سر اور چہرے سے خون بہنے لگتا تھا۔ حضور علیہ السلام اپنے دامن سے خون پونچھتے اور جب گھر پہنچتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں اس حال میں دیکھ کر دکھ بھرے لہجے میں پوچھتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج بہت رنج اٹھایا ہے؟ حضور علیہ السلام جواب میں کہتے، اے خدیجہ، جب انسان یہ جان لے کہ وہ کس مقصد کے لیے اور کس کی خاطر رنج اٹھا رہا ہے تو اسے دکھ اور درد کا احساس نہیں رہتا۔ ابی لہب کی بیوی حضور علیہ السلام کی راہ میں نوکیلے کانٹے بچھاتی تھی تاکہ وہ ان کے پاؤں میں چبھ جائیں، اور جب حضور علیہ السلام گھر پہنچ کر اپنے پاؤں سے کانٹے نکالتے تو خون جاری ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے خاندان والوں نے انہیں اتنی تکالیف پہنچائیں کہ ایک دن دل برداشتہ ہو کر خدا کے حضور عرض کیا، اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے، ان میں سے کوئی بھی تیرے دین کو قبول کرنے پر تیار نہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی دلجوئی کی۔ ترجمہ: سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا، اور دھیان نہ کر شرک والوں کا، ہم بس ہیں تیری طرف سے ٹھٹا کرنے والوں کو، جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ اور کسی کی بندگی، سو آگے معلوم کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا جی رکتا ہے ان کی باتوں سے، سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی اور رہ سجدہ کرنے والوں میں، اور بندگی کر اپنے رب کی جب تک پہنچے تجھے یقین۔ سورہ الحجر آیت 94 سے 99۔ ابی لہب نے جب یہ دیکھا کہ سیدنا علیہ السلام حق بات کہنے سے نہیں رکتے تو اس نے کمینگی کی انتہا کر دی۔ حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم ابی لہب کے گھر بیاہی ہوئی تھیں۔ حضور علیہ السلام کو رنج میں مبتلا کرنے کے لیے اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے انہیں طلاق دلوا کر باپ کے گھر بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ ابو لہب کے بیٹوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کی بیویاں محمد جیسے شخص کی بیٹیاں ہوں، نعوذ باللہ، کیونکہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی نفرت اور مذمت کا شکار ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ تعلقات رکھنا مکے میں شرم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس واقعے سے بہت دل برداشتہ ہوئیں، لیکن حضور علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے صبر کی تلقین کی۔ حضور علیہ السلام ایک باپ تھے اور تمام والدین کی طرح انہیں بھی اپنے بچیوں کا گھر بار اجڑنے پر صدمہ پہنچا تھا، لیکن خاندانی دشمنی اور طرح طرح کے نفسیاتی دباؤ کے باوجود
ان کے قدم نہ ڈگمگائے اور انہوں نے خدا کے دین کی تبلیغ میں ایک لہجہ بھی فروگزاشت نہیں کیا۔ بہرحال بعثت کے چوتھے سال تک ان کے قریبی رشتہ دار اور قبیلہ قریش کے دوسرے افراد انہیں مختلف قسم کی اذیتیں پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے عملی طور پر اپنے دین کی منادی شروع کر دی تھی اور وہ اپنے رشتہ داروں اور قبیلہ قریش کے دوسرے افراد سے فرماتے تھے، ان خداؤں کی پرستش نہ کرو جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، صرف اس خدا کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں اور جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ حضور علیہ السلام کے قریب کے رشتہ دار اور قبیلہ قریش کے دوسرے افراد ان سے یہ پوچھتے تھے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان خداؤں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ہاں، خود ساختہ خداؤں کی پرستش چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش اور عبادت کرو۔ یہ جواب سن کر قریش کا غیظ و غضب شدت اختیار کر گیا اور فیصلہ کن اقدام کے بارے میں سوچنے لگے۔ حضور علیہ السلام دن کے وقت اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور وہاں خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ قریش نے حضور علیہ السلام پر پابندی عائد کر دی کہ وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔